جی جی لیکن امام بخاری کو کیا پتا تھا کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے؟ امام بخاری نے جس کو صحیح کہا وہ بھی ضعیف ہو سکتی ہے. جی 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 امام بخاری نے سمجھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جی مگر امام بخاری تو ان سے سنے جی وہ سمجھے کہ یہ آدمی داڑھی والا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہوگا. جی مگر امام بخاری کو کیا پتا تھا کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے؟ جی جن کو پتا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. جی 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 امام بخاری کو پتا نہیں تھا تو وہ کہے گا کہ یہ صحیح ہے. چنانچہ ایک حدیث امام بخاری کو ان کے ایک استاد نے بتائی کہ ہم نے اپنے استاد سے سنی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام بخاری نے یاد کر لی. امام بخاری کو پتا چلا کہ میرے استاد کے استاد یعنی دادا استاد ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے. تو بیچ میں 5 آ گئے، 6 آ گئے. میرے استاد نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا. تو واسطہ دور کا ہو گیا. اور اگر ایک ہی 2 آدمی بیچ میں ہو تو قریب کا ہو جاتا ہے. دور جتنا ہو جائے گا صبح اتنا بڑھ جائے گا، قریب جتنا ہوگا یقین اتنا پختہ ہوتا جائے گا. جنریٹر چل جائے گا کہیں، جب بھی جلتا ہے تو آپ جنریٹر یہاں رکھیے اور 1 کلومیٹر دور چلتا کسی نے دیکھا بتی بھک بھک کرے گی، جلے گی نہیں. کیوں؟ دور سے جا رہی ہے، کمزور ہو گئی جاتی ہے. جہاں جلسہ کر رہے مرکری جلا رہے ہیں وہیں اگر جنریٹر قریب میں رہے تو لائٹ بہت بات سمجھ میں آئی. تو امام بخاری نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم اپنے استاد کو چھوڑ کے دادا استاد سے خود سن لیں. مگر دادا استاد 1 مہینہ کا رستہ پر سے دور. اس زمانے میں کار تو ہوتی نہیں کہ کار سے بیٹھتے چلے جاتے، موٹر سائیکل سے بیٹھتے چلے جاتے، پیدل چلنا پڑتا تھا یا اونٹ پر. تو روانہ ہوئے، چلتے چلتے دور گئے، 1 مہینے کی مسافت. وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں یہیں کی آبادی میں کوئی آدمی ہے جس کا یہ نام ہے. لوگوں سے پوچھا وہی اس نام کا کوئی آدمی ہے؟ ہاں وہ فلاں بستی میں ادھر دکھائی دے رہا، اس بستی میں ایک آدمی ہے. امام بخاری آگے بڑھے تو دیکھا ایک میدان ہے اور ایک گھوڑا دوڑ رہا، اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ٹوکری لے کے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے. ٹوکری دکھاتا ہے تو گھوڑا قریب آتا ہے. یہ پکڑنے جاتے ہیں تو گھوڑا دیکھ کے پھر بھاگ جاتا ہے. گھوڑا پکڑا ہی نہیں جا رہا ہے. امام بخاری نے سوچا کہ ان سے پوچھ لیں. آگے بڑھے، گئے ان کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی فلاں نام کا آدمی اس گاؤں میں ہے؟ یہاں ہے. فرمایا کتنی دور ان کا گھر ہے، کہاں ملے گا؟ فرمائیے کیا بات ہے؟ کہنے آپ سے کام نہیں ہے، اس آدمی سے کام ہے جس کا یہ نام ہے. اس نے کہا وہ نام تو میرا ہی ہے، پیچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری کچھ نہیں پوچھے، پلٹ گئے، واپس آنے لگے. اس آدمی کو بڑی حیرت کہ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے یہاں آیا ہم سے ملاقات کے لیے. ملاقات ہوئی تو کوئی بات نہیں کر رہا، واپس جا رہا. پھر جانے میں 1 مہینہ لگے گا. تو اس نے ٹوکری رکھ دی، پھر آواز دی، اے بھائی صاحب سنیے سنیے. امام بخاری رکھ کے دیکھے وہ آ رہے آئے.
تو بھائی آپ 1 مہینے کی مسافت دور کر کے وہاں سے آئے ہم سے ملنے کے لیے، ملاقات ہوئی یہیں پر، گھر پر نہیں، تو آپ کچھ کہے نہیں واپس جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں اب کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے استاد فلاں نام کے ہیں، انہوں نے آپ سے پڑھی تھی، جی 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 انہوں نے بتایا تھا جی کہ یہ حدیث مجھ کو آپ کے ذریعے ملی ہے، تو میں نے سوچا کہ خود آپ سے بچے جی تو آپ سے پوچھنے آیا تھا، مگر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ٹوکری خالی ہے، ٹوکری میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے، جی 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 آپ گھوڑے کو دکھاتے ہیں، جی گھوڑا سمجھتا ہے کہ اس میں وہ چنا انا کچھ ہوگا، جی جی گھوڑا قریب آتا ہے دیکھتا ہے کچھ نہیں، پھر بھاگ جاتا ہے۔ جی تو آپ گھوڑا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی جو آدمی گھوڑا کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جی ہم اس کی بتائی ہوئی حدیث نہیں لکھیں گے اپنی کتاب میں۔ جی اس طرح سے امام بخاری نے تحقیق کر کے یہ کتاب 16 سال کی مدت میں لکھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے سال کی مدت میں؟ 16 سال 16 سال میں جس دن سے لکھنا شروع ہوا اور جس دن لکھ کے ختم ہوئی، یہ ایک کتاب ہے، ایک جلد کی اور دوسری جلد اور ہے، 2 جلد کی کتاب 16 سال میں لکھی۔ امام بخاری نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی۔ آج بات بات پہ کہتا ہے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے، جی جی بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں نہیں مانیں گے۔ امام بخاری کو کتنی حدیث یاد تھی؟ صرف صحیح ضعیف کو چھوڑ کر جی 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ سبحان اللہ، امام بخاری کو 6 لاکھ 6 لاکھ حدیثیں یاد، یاد سبحان تھی اللہ زبان۔ سبحان اللہ، 6 لاکھ میں سے کتنی لکھی ہے؟ 4,500 کے قریب۔ ہاں 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 سبحان جی بخاری میں کل 7,000 کچھ حدیثیں ہیں مقررات کو لے کر، مقررات کو چھوڑ کر 4,000 کی حدیث ہے، تو 5,000 مان لیجیے آپ۔ جی تو امام بخاری کو یاد تھی 6 لاکھ حدیث، جی اور لکھی کتنی؟ 5,000 5,000 تو کتنی چھوٹ گئی؟ 4 لاکھ 6 لاکھ یاد تھی، 6 لاکھ یاد تھی، جی 5,000 لکھی، 5,95,000 حدیثیں نہیں لکھی۔ نہیں لکھی جی، باقی رہا۔ امام بخاری خود کہتے ہیں کہ وہ سب حدیثیں صحیح تھیں جی مگر نہیں لکھی۔ اللہ جی کیوں نہیں لکھی؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جب کتاب لکھنے بیٹھتا ہے یا مقرر تقریر کرتا ہے تو نماز کے بارے میں مثلا تقریر کر رہا ہے جی تو اس کا عنوان اس نے اقیم الصلاۃ پڑھا ہے تو اسی آیت کی تفسیر بیان کرے گا، جی جی سود کا بیان وہاں نہیں بیان کرے گا، جی جی شاید نکاح شاید اور بیاہ کا بیان نہیں کرے گا، جی طلاق کا بیان نہیں نہیں لکھے گا، نہیں کرے گا۔ جی تو امام بخاری نے جب لکھنا شروع کیا تو طے کیا کہ مجھے کس بات کا بیان لکھنا ہے۔ جی اس بات میں ان کو 5,95,000 حدیثیں نہیں ہیں، صرف 5,000 حدیثیں نہیں، جی وہ 5,000 لکھ دی، جی مگر 5,95,000 گئی کہاں؟ جی امام 4، جی امام 4، امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم لوگ مانتے ہیں، جی جی امام شافعی یہ بھی حق پر ہے، امام مالک یہ بھی حق پر ہے، امام احمد بن حنبل یہ بھی حق پر ہے، یہ چاروں سنی امام ہیں، یہ چاروں سبحان اللہ سنی امام ہے، واہ۔ تو اب اگر 5,95,000 کو 4 میں بانٹ دی جی تو کتنا سب کو ملے گا؟ اگر برابر بھی بانٹ دی
جی حالانکہ امام بخاری یہ امام اعظم جی ابو حنیفہ امام اعظم ہے، سب سے بڑے امام ہے، جی تو ان کو تو زیادہ یاد ہوگا. جی جی جو سب سے بڑا عالم ہوگا جی جی ان کے پاس علم بھی زیادہ ہوگا. لیکن مت مانیے زیادہ، برابر مانیے. تو چاروں امام میں اگر بانٹ بھی دیجیے تو 1,48,000 1.5 لاکھ کے قریب ملا. جی تو جو بخاری کو مانتا ہے کہ بخاری مانیں گے دوسری نہیں مانیں گے، جی 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 وہ صرف 4,000 حدیث کو مانتا ہے، 4,500 جی 5,000 مانتا ہے، 5,000 جی 5,000 حدیث کو مانتا ہے. جی اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتا ہے جی وہ کم سے کم 1.5 لاکھ حدیث کو مانتا ہے. جی جی تو حدیث کو ماننے والا کون ہوا؟ یہ اہل حدیث جو کہلاتے ہیں بخاری کو لے کر جی غیر مقلد وہ ہوا یا ہم حنفی لوگ ہوئے؟ ہم حنفی لوگ ہیں. جی 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 ہم حنفی لوگ ہیں. حنفی لوگوں کے پاس کم سے کم 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، 1.5 لاکھ کو مان رہے ہیں. مان رہے ہیں. جی جی اور یہ غیر مقلد یہ صرف 5,000 کو مان رہے ہیں. 5,000 کو مان رہے ہیں. تو یہ بخاری تو ہماری کتاب ہے، جی بخاری ہماری کتاب ہے. ہم امام بخاری کو مان رہے ہیں کہ ان کی بیان کردہ 1.5 لاکھ حدیث ہم لے رہے ہیں. اب وہ لوگ امام بخاری کی بیان کردہ صرف 5,000 حدیث لے رہے ہیں. جی بخاری شریف کی کتاب کی ابتدا جو ہوئی شروع میں امام بخاری نے ہی نہیں، ہر امام چاہے حدیث کے ہوں یا مسائل و مسائل کے ہوں، جس نے بھی دینی کتاب لکھی ہے تو پہلے عقیدے کا بیان کرتا ہے، ایمان کا. پہلے ایمان کا بیان کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان اصل ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو نماز روزہ زکات حج سب بیکار ہے. ایک مسلمان اگر منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھو لیا، سر کو مسح کر لیا، پیر دھو لیا، تو اس کا نام ہے، بولو، وضو ہے. اور ایک غیر مسلم اگر یہ سب کرتا ہے تو اس کا نام ہے ہاتھوں دھویا، منہ ہاتھ دھویا. وضو اس کا نام نہیں ہے، وضو اس کا نام نہیں ہے. ایک مسلمان وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوا، مسجد میں جا کر ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، قرآن کی تلاوت کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس کا نام ہے نماز. اور کوئی غیر مسلم بھی جا کے مسلمان کے ساتھ ایسے ہی کرنے لگے مسجد میں تو کیا کہیں گے؟ اٹھک بیٹھک، دنڈوت کر رہا ہے. نماز اس کا نام نہیں ہے. اسی لیے سارے مسلمان علماء امام جو گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کتاب الایمان سے. امام بخاری نے بھی کتاب الایمان سے شروع کیا ہے، مگر ایک کام اور نیا کیا ہے امام بخاری نے. کتاب الایمان سے پہلے امام بخاری نے باب الوحی باندھا ہے. باب الوحی، وہی کہتے ہیں حضرت جبرائیل جو کلام پاک لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس، اس کو کہتے ہیں وحی. تو امام بخاری نے کتاب الایمان سے پہلے باب الوحی لکھا. تو اب اعتراض پڑ گیا کہ ایمان پہلے ہونا چاہیے. کتاب الایمان ہے مگر سب سے پہلے نہیں ہے، سب سے پہلے باب الوحی ہے. تو امام بخاری تو خلاف کیے. اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے میں ثواب ہے. جس وضو سے نماز پڑھیے گا وہ وضو ثواب ہے، یا چلتے پھرتے منہ ہاتھ دھو لیجیے تو وہ ثواب ہے. نماز کے لیے، تلاوت کے لیے وضو کریں گے تو ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو امام بخاری نے
کتاب ایمان سے پہلے کیا لکھا؟ باب الولی. جیسے نماز کے لیے ضروری ہے پہلے وضو، پہلے وضو ہی نہ ہو تو نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو ایسے ہی اگر وہی نہیں ہوتی، اگر جبرائیل غار حرا میں اقرا بسم لے کر نہیں آتے، اللہ کے رسول پر وہی نازل نہیں ہوتی، تو ایمان لانا فرض ہی نہیں ہوتا. ایمان لانا فرض ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کا فرض ہوا جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، اور غار حرا میں آپ پر وہی نازل ہوئی. تو وہی کا مرتبہ ایمان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے وضو کا مرتبہ نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. نماز سے پہلے وضو کرنا ہوگا، تو ایمان لانے سے پہلے وہی کا بیان کرنا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے امام بخاری نے باب ولی وہی بات سمجھ میں آئی ہے. مگر اس پر پھر اعتراض پڑتا ہے کہ چلو باب بدیل وہی صحیح تھا، اس کو پہلے لائے، مگر اس کو نہیں لائے پہلے. باب باندھا مگر جو شروع کیا ہے تو وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ. انما الاعمال بالنیات. بالنیات. اس کا تعلق تو ایمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو وحی سے نہیں ہے. تو امام بخاری نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان بھی دکھاوے کا ہو، دل سے نہ ہو. نیت اچھی نہ ہو، دھوکہ دینے کی نیت ہو. جیسے منافقین مکہ مدینہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد میں، جہاد میں بھی جاتے تھے، مگر قرآن نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. قرآن نے فرمایا کہ یہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں. تو ایمان بھی وہی مقبول ہے جو اچھی نیت سے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں. اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات نقل کی ہے، تاکہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے سب اپنی اپنی نیت صحیح کریں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. عمل کا مدار نیت پر ہے. اگر نیت خیر ہے تو خیر، اور نیت خیر نہیں ہے تو شر. اگر آپ غلط نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں ہے. اگر غلط نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کہ لوگ ہم کو پکا نمازی کہیں، نام کریں ہمارا ایک بڑا نمازی بھائی بہت پرہیزگار ہے. حدیث میں ہے قیامت کے دن 3 آدمی لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، فرشتے لائیں گے. اللہ فرمائے گا ایک آدمی سوچنے سے ہوگا بڑا سخی دانی، ایک آدمی ہوگا شہید، ایک آدمی ہوگا قاری مولانا. سمجھ میں آئے گا؟ پہلے شہید سے پوچھا جائے گا اے شہید بتاؤ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا اللہ سب کچھ تو تیرے لیے کیا، میری خاطر جان لے گی گردن کٹا دی. شہید ہو گئے. اللہ فرمائے گا ہاں گردن تو کٹائے، مگر سچ سچ بتا کیا تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ اگر جیت گئے لڑائی کافروں کے ساتھ تو مجاہد کہلائیں گے، مان لوٹ کے لائیں گے، اور اگر جان چلی گئی تو لوگ دنیا میں شہید کہیں گے، مزار بنائیں گے، چادر چڑھائیں گے، قوالی کریں گے، اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، بڑی تاریخ. تو وہاں تو جھوٹ بولا نہیں جائے گا.
قیامت میں کہے گا ہاں اللہ تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تمہاری نیت تھی جی 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 وہ تو تمہیں مل گئی، جی 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 تمہارا مزار بھی بنا، جی 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 چادر بھی چڑھی، لوگوں نے شہید بابا کا مزار بھی کہا، وادیاں بھی خوب ہوئی، عورتوں کا میلہ بھی خوب لگا، کیا بات سبحان اللہ تو بدلہ تو مل گیا، میرے لیے کیا بچا؟ جی وہ شہید لاجواب ہو جائے۔ جی 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 اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اسے دھکا دے کر منہ کے بل گرا دو، اللہ اللہ اس کو پٹ کر کے گرا دو اور دونوں ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے جہنم میں پھینک دو، اللہ اللہ وہ شہید جہنم میں پھینکا جائے۔ کیوں؟ اچھی نیت دے جانے کی نیت، دنیا داری کی نیت تھی، جی جی دکھاوے کی نیت تھی۔ جی اب اللہ تعالیٰ کہے گا سخی سے، اے سخی بتا تو دنیا میں نے تم کو یہ نعمت دی، مال دیا، دولت دی، تم کیا لے کر آئے؟ سخی کہے گا اللہ میں نے تیرے نام پر چندہ بہت دیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، لڑکوں کو جاگیر پلایا، اور سب تو کیا، مگر سچ سچ بتا سب میرے لیے کیا تھا یا دل میں یہ بھی تھا کہ لوگ بڑی تعریف کریں گے، تحقیق کہیں گے کہ صاحب کیا بات اعلان خوب ہو رہا ہے، کیا بات جی جی فلاں صاحب نے 500 روپیہ دیا، جی 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 کیا بات دیا تو ٹھیک ہے، دیا تو دیا، مگر یہ نام اگر نام بھول گیا اعلان مولوی صاحب تو وہاں سے خبر جا رہی ہے جی جی فلاں روپیہ دے کا نام کا اعلان کہاں ہوا؟ جی 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 اچھا نہیں ہو رہا ہے کیا؟ ہوتا ہے جی جی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نام ہوا کہ نہیں ہوا، جی صحیح لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوا؟ کہے گا ہاں اللہ کہا تو تھا، فرمایا جو نیت تھی تم کو مل گئی، جی اب میرے لیے کیا بچا؟ جی 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 لاجواب ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اسے بھی دھکا دے کے اسی طرح گرا دو اور پیر پکڑ کے کھینچ کے جہنم میں پھینک دو، اللہ اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اللہ اب آئیں گے قاری صاحب و مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے قاری اے مولوی تم میرے لیے دنیا سے کیا لے کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ تیرے ہی دین کا چرچا کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے گئے، تو مولوی صاحب کی مار کھائے، جی جی باپ میں بڑے چار سے رکھتا تھا، پڑھنے کے لیے گئے تو بہت مار کھائی، جاگیر میں کھانا کھایا جی دوسرے کے گھر میں، یا نہیں تو مدرسے کے ہاسٹل میں کھانا کھایا تو خالی آلو اور پتلی دال، جی جی موٹا موٹا چاول، جی بہت تکلیف سے پڑے تیرے ہی دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا ہاں یہ سب تو کیا، مگر اے مولوی اے قاری یہ بتا تمہارے دل میں یہ نیت تھی کہ نہیں تھی کہ ہم جب پڑھ لکھ کے قاری ہو جائیں گے، مولوی ہو جائیں گے تو لوگ ہم کو جھک جھک کے سلام کریں گے، ہاتھ چومیں گے، حضرت حضور کہیں گے، جی وہاں پہ جھک نہیں بولا جائے گا کہ ہاں اللہ من میں تو تھا، کہے گا اچھا جو من میں تھا وہ ہوا کہ نہیں دنیا میں؟ کہے گا ہاں اللہ لوگوں نے ہاتھ بھی سنے، جی قاری صاحب مولانا صاحب بھی کہا، حضرت حضور بھی کہا، جی فرمایا جو نیت تھی تو مل گئی، جی اب میرے لیے کیا بچا کے بتاؤ؟ جی وہ قاری اور مولانا لاجواب ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اسے بھی اسی طرح دھکا دے کے گرا دو اور اے فرشتے دونوں ٹانگ پکڑ کے کھینچو اور جہنم میں پھینکو، اللہ قاری بھی مولانا بھی پھینکا جائے گا جہنم میں، کیوں؟ نیت خراب ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات فرمایا تاکہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، سنانے والے، سننے والے سب کی نیت اچھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل مقبول ہو، اس کو ثواب مل سکے۔ سبحان اللہ